الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الإنسان لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام اور دختران ملت، بے اعتبار ترتیب مضامین چل رہے ہیں اقسام قلوب کے. سابقہ مجلس میں ایک قلب کا تذکرہ کیا گیا. اس قلب کو قلب شہید کہتے ہیں. قلب شہید وہ دل جو جنازوں کی شرکت کی وجہ سے نرمی پیدا ہو کر حقیقت کو قبول کر لے اور اس کی زبان کلمہ شہادت کا اقرار کر لے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب اس کو کہتے ہیں. زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق، اس شہادت کی وجہ سے اس کو قلب شہید کہا جاتا ہے. قلب شہید صوفیہ کے نزدیک خالق فعل اللہ ہیں، جاننے کو بھی کہا جاتا ہے. اس کے دو درجات ہوتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھنا. ایک ابتدائی درجہ ہوتا ہے اور ایک معیاری اور انتہائی درجہ ہوتا ہے. خالق فعل اللہ، خالق اللہ. پہلے درجے میں بندہ خالق اللہ جانتا ہے، پھر اس کے اندر ایک نزاکت پیدا ہوتی ہے. نہ صرف یہ کہ میرے خالق اللہ، بلکہ میرے عملوں کے خالق اللہ. یہ شعور اس کے اندرون میں آتا ہے. اس کو عملی کہتے ہیں. اور خالق فعل ہونا، اللہ کو جاننا، یہ سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے. جب کوئی مومن ایمان لائے، زبان سے اقرار کرے، دل سے تصدیق کرے، آخرت کی حقیقت کو مان لے، اللہ کو الہ واحد ہونے کی حیثیت سے اقرار کر لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر آخر الزماں، پیغمبر کل زماں مان لے، تو پھر اب اس کی یہ توحید ابتدائی درجے میں اقرار کی وجہ سے شہادت کہلائی ہے، قلب شہید کہلایا. نرمی اور اس شہادت کو ایکسپٹ کرنے کی وجہ سے. سلوک میں یہاں رکتا نہیں بندہ، اس سے آگے جاتا ہے. اسی قرآن میں اللہ رب العزت نے درجہ بندی کے اعتبار سے اس کو دوسرے درجے میں بیان فرمایا ہے. یہ صوفیہ فرماتے ہیں پہلے درجے میں صالحیت کا درجہ ہے. صالحیت میں ایمان کا قبول کرنا ہے، اقرار کرنا زبان سے، تصدیق کرنا دل سے. مگر یہ کافی نہیں، اس سے آگے جانا چاہیے، بلکہ اس سے آگے جانا چاہیے، بلکہ اس سے آگے جانا چاہیے. ارے صاحب، پہلا درجہ پار ہونا مشکل ہے، آگے پھر آگے سے آگے، پھر آگے سے آگے اور اس سے آگے، وہ تو بہت بڑے بات نہ سمجھ میں نہیں آ رہی. موٹے باتیں کرو بولے تو
ہمارے شیوخ نے یوں فرمایا، اثر و فعل و صفت سے گزر، اثر و فعل و صفت، آج چونکہ دوسرا چہارشنبہ ہے، بہت دور دور سے ساتھی تشریف فرمائے ہوئے ہیں، اس لیے آج خصوصی طور پہ لمبی بات نہیں کروں گا، تھوڑی بات کروں گا، لیکن ایک صفت کی طرف تذکرہ کرنا ہے، توجہ رکھیں، خالص تھوڑی بات علمی بات رکھوں گا، درجہ دوم کی بات کہلاتی ہے۔ اثر و فعل و صفت سے گزر، نہیں منزل، نہیں منزل، یعنی اثر میں کھو جانا سالک کی منزل نہیں ہے، فعل میں کھو جانا یہ سالک کی منزل نہیں ہے، عامی کی منزل ہو سکتی ہے، سالک کی نہیں۔ صفت میں کھو جانا یہ مجذوبانہ شان ہو سکتی ہے، سالک کی منزل یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ محجوب تھے نہ مجذوب تھے، آپ محبوب تھے، محبوب بنانے آئے تھے۔ مجذوب بھی نہیں ہونا ہے، محجوب بھی نہیں ہونا ہے نا۔ جو آثار میں کھو جائے اس کو محجوب کہتے ہیں، جو افعال میں کھو جائے اسے بھی محجوب مان لیں ایک درجے میں، پھر جو افعال میں کھو جائے مجذوب مان لیں گے ایک درجے میں، اور جو صفات میں کھو جائے مکمل اس کو مجذوب مان لیا جائے گا، حالانکہ یہ ہماری منزل ہے ہی نہیں۔ محبوب رب العالمین بنایا ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رحمت للعالمین کی جو امت ہے وہ محبوب رب العالمین بننے آئی ہے۔ اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں اثر و فعل و صفت سے گزر نہیں منزل، نہ اثر میں کھونا ہماری منزل ہے کہ محجوب بن جائے، نہ فعل میں کھونا ابتدائی درجے میں کہ محجوب بن جائے، نہ خالق فعل ہونے کی حیثیت سے اس فعل میں کھو جانا، یہ بھی ہماری منزل نہیں کہ مجذوب کی بدایت ہوتی ہے، اور صفت میں کھو جانا یہ مجذوب کی نہایت ہو جاتی ہے کہ انوار ربانی صفات ربانی کا پرتو اس پر ہوتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی صفاتی تجلیات کا شاہد ہوتا ہے، تو اب ان تجلیات میں ایسا پھنس جاتا ہے کہ نکل نہیں سکتا۔ ارے صاحب نکلنے کے لیے نہیں، واپس آنے کے لیے ہم ہیں، ورنہ معراج میں جا کے سرکار آتے تھوڑے، سرکار کا آنا دلیل ہے کہ رک جانا کمال نہیں، آگے بڑھ جانا کمال ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا، اثر و فعل و صفت سے گزر نہیں منزل، پھر حریم ذات کے جلوے ہیں آگہی کے لیے، یہ آثار اللہ کو پہچاننے کے لیے، یہ افعال اللہ کو پہچاننے کے لیے، یہ خلق افعال کا علم یہ اللہ کو پہچاننے کے لیے، یہ موصوف بصفات کمال اللہ کو جاننے کا علم یہ اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، یہ تو درمیان میں آنے والا ایک سبق ہے، اس میں پھنس جانا نہیں۔ مگر بہت کڑوا گھونٹ ہے، پی لیجئے، وہ یہ کہ اس وقت امت مسلمہ کا طبقہ اور بڑا طبقہ توحید آثاری میں متاثر نہیں ہوتا۔ کون کرتا بولے تو سب بولتے اللہ کرتا بولے، کس کا اثر ہے؟ بظاہر علماً یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی کر رہا ہے، لیکن تھوڑی سی اپنے اوپر مصیبت آ گئی، تھوڑی اپنے اوپر پریشانی آ گئی، تھوڑی اپنے لیے فکریں بڑھ گئیں، اب جناب والا کا نظریہ ڈگمگا جاتا ہے، عقیدہ پھسل جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے صاحب؟ ارے نہیں ہوں صاحب، بہت اچھا کاروبار چل رہا تھا، بولے کس کی مٹی ملو ماٹی ملے گی، نظر پڑ گئی نہیں معلوم، بولے کاروبار پورا ٹھپ ہو گیا۔ بہت اچھا تھا، گھرانہ خوشحال تھا صاحب، کیا پریشانی آئی نہیں معلوم، اماں کرائیں گی بابا کرائیں گی، ارے بھائی نہ اماں کو فرصت ہے نہ بابا کو فرصت جی، نہ اماں کے سگوں کو فرصت ہے نہ بابا کے سگوں کو فرصت، یا کھانے کھجانے ٹائم نہیں ہے، کون کرنے کرانے کے چکروں میں پڑتے، لیکن انہوں کرائیں انہوں کرائیں، یہ جو ذکر ہماری سوچ کا جو میدان ہے نا،
یہ پھنس گیا مخلوقات میں جا کر. انہیں کرایا ہوگا، چل ٹھیک ہے مان لیا ہے ایک جزیہ، تو کیا ہم اس میں رک جانا ہے؟ کیا اسی کو سب کچھ سمجھ کے پریشان ہو کے بیٹھ جانا ہے؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جانا ہے؟ نہیں ہے سر. ٹھیک ہے کوئی کرا بھی ہوگا، قرآن ہے ہمارے پاس، قرآن سے بڑا اور کیا ہم کو شفا چاہیے؟ سب سے بڑا شافع قرآن اللہ رب العزت ہے. اور پھر قرآن بطور برکت اور واسطہ اور وسیلہ ہے، اس کو پڑھو کوئی اثر ہوگا. قرآن مقدس سے بڑا عمل کوئی کسی کو سمجھے تو اس کا ایمان محفوظ رہے گا؟ الحمدللہ. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں رہے گا تو وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن بڑا ہے. لیکن کتنے لوگوں کو یہ زبان سے کہتے سنا ہے، نہیں مول صاحب وہ کالے کا توڑ کالج کرتے بولے، گوروں کو نہیں آتا بولے. مجھے معاف کریں، مسلمان عورتیں، وہ مسلمان عورتیں جن کا اچھے ایماندار گھرانے سے نسبت اور تعلق، باپردہ خواتین ہیں، لیکن ان کو دیکھا گیا کہ پجاریوں کے یہاں جاتے ہیں اور شرکیہ اعمال وہ کراتا ہے تو کر جاتے ہیں، بلکہ حد یہ ہے کہ وہ قربانیاں کراتے ہیں تو غیر اللہ کے نام پہ قربانیاں کر جاتے ہیں. اس سے آگے بڑھ کر وہ بتوں کے آگے نیازیں چڑھوا دیتے ہیں تو چڑھا دیتے ہیں. کرنا پڑتا اماں یہ علاج ہے بولتا ہوں میں. برقع پہن کے ایک ایمان والی عورت، باپردہ اور بحیا عورت، جس کو یہ سمجھایا گیا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، شروع سے یہی سبق پڑھا ہے، لیکن آج تھوڑے سے ذہن میں کیا خیال پیدا ہو گیا کہ اس نے کرایا ہوگا یا اس نے کرایا ہوگا. اس خام خیالی کی وجہ سے ایمان سے نکل گئی، اپنے اعمال کی وجہ سے اور اپنے حرکات و سکنات کی وجہ سے علامت ایمان میں سے کوئی علامت ایمان اس کی باقی رہی نہیں. بہت سے دیہات ایسے ہیں جہاں پر نرسوں کو پوجا جاتا ہے، علماء محنت کرتے ہیں، اکابرین دعوت محنت کرتے ہیں، لے جا کر کے بولتے ہیں کہ صاحب کرتا دھرتا اللہ ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مخلوق کو نفع و ضار نہ جانو، کچھ نہیں ہوتا، ان بتوں کو نکالو اور باہر پھینک دو. وقتی طور پر جذبات ایمانی میں کچھ چنگاری پیدا ہوتی ہے، عالم دین کے سامنے، مبلغ و واعظ کے سامنے عملاً کر بھی دیتے ہیں کہ نکال کے پھینک دیتے ہیں. پھر اس کے بعد تھوڑا سر میں کیا درد ہو گیا، پیٹ میں کیا درد ہو گیا، یا تھوڑے بہت حالات میں کچھ نشیب و فراز آ گئے، فوری دوسرا کوئی ٹوکنے والا ٹوک دیتا ہے، دیکھ تو اس کو نکالا نا، اس واسطے یہ ہو رہا. او پھر اس کو لا کو ڈنڈ ہوتا، معاف کر باتیں رکھ، نکالا تھا تو پریشان نہ کو کرو. یہ کس کے پاس ہو رہا ہے؟ کسی کافر کے گھر میں؟ ارے صاحب کسی کافر کا رونا ہم نہیں رو رہے، ہم مسلمان گھرانوں کا رونا رو رہے ہیں. آؤ ہمارے ساتھ، چلو بتائیں گے آپ کو. قریہ چلیے، دیہاتوں میں چلیے، تلنگانہ کے دیہاتوں میں چلیے، آندھرا کے علاقے میں دیہاتوں میں چلیے، آپ کو بتایا جائے گا کہ صاحب کتنے ہی علاقے ایسے ہیں جن علاقوں میں نرسوں کو پوجا جاتا ہے، اس کو بڑا بولتے ہیں. اس سے پہلے بھی شاید میں اشارے میں کبھی بولا ہوں گا، عاملہ بھی بڑا بولتے ہیں، نکو با بولتے. ارے صاحب بڑے کا اثر ہے، ذرا علاج کرو بولے تو ہم نہ، ہمارے کو نکو، ہماری جان چھوڑو بولتے ہیں. اتنا ڈر بیٹھ گیا اس کا. مجھے جو چیز بتانی ہے وہ دوسری ہے. ہر چیز کو کس کی طرف سے سمجھیں گے؟ اللہ کی طرف سے. سبق یاد رکھنا، رٹا مار کے رکھ لو. نفع ہوا کس کی طرف سے ہوگا؟ نقصان ہوا تو کس کی طرف سے ہوگا؟ اللہ کی. جب تک مشیت شامل نہ ہو، حکمت شامل نہ ہو، کسی بندے کو نہ نفع پہنچ سکتا ہے نہ نقصان پہنچ سکتا ہے. خود پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرما دیا کہ پوری کائنات مل کر ایک انسان کو ذرہ برابر نفع پہنچانا چاہتی ہے، نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ رب کا منشا نہ ہو. پوری دنیا ایک طرف، رب ایک طرف ہے، رب کامیاب ہے،
پوری دنیا ناکام ہے اس کی طاقت کے سامنے، اس کی قدرت کے سامنے، پوری دنیا عاجز ہے اس کے سامنے۔ اور اگر رب کسی کو نفع پہنچانا چاہتا ہے اور پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ بس اس تک یہ نفع نہ پہنچے، پوری دنیا چاہ رہی ہے کہ نفع نہ پہنچے اور اللہ چاہ رہا ہے پہنچ جائے، پھر پوری دنیا کے پہرے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے نفع کے پہنچانے سے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ کسی کو نقصان سے چھو جائے یا مس کر جائے یا نقصان پہنچا دے، اللہ کے چاہنے سے کسی کو ضرر چھو جائے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ چاہ گیا، اللہ نے چاہا، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا، نہیں کھول سکتا کوئی بھی اس گرہ کو، کوئی نہیں کھول سکتا۔ کاشف کہتے ہیں کھولنے والا، اس مصیبت کو کھولنے والا، اس پریشانی کو کھولنے والا، اس بلا اور آفت کو کھولنے والا۔ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اور اگر اللہ بندے کے بارے میں یہ چاہیں کہ میں اس کو خیر پہنچا دوں، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ایسی قدرت رکھتا ہے کہ کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اب توازن قائم کرنا، سنبھالنا اس جملے کو۔ ایک ہے اسباب کے درجے میں کسی سبب کے ذریعے سے کچھ نفع و نقصان کا ہوتا ہوا نظر آنا، بہت سنبھالنا۔ اس کے پیچھے منشأ ربانی شامل حال ہے۔ نفع پہنچا تو اللہ کا منشا تھا، نقصان پہنچا تو اللہ کا منشا تھا۔ اگر نظر اٹک گئی مخلوق کی طرف، یہ محجوبانہ نظر ہے، اور نظر چلے گئی خالق کی طرف، میرے مولا یہ تیرا منشا ہے، یہی عارف کی نظر ہے۔ اتنا ہی ہے صاحب، ہماری نظر اٹکے نہیں وہاں، محجوب نہ ہو جائے، پردے میں نہ ہو جائے، غلاف نہ پڑ جائے۔ دیکھیں اس کے پیچھے کہ اس کے پیچھے منشا ربانی ہے یا نہیں، سمجھ آ جائے گا کہ اس کے پیچھے اللہ کا ہی منشا۔ جب تک وہ نہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ عزم ہو، یہ حوصلہ ہو، پھر ایمان بڑھتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، چھوٹی سے چھوٹی مصیبت ہو، بڑے سے بڑی آفت ہو، نہیں پہنچتی مگر اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے۔ ما سورہ تغابن، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ اب جو ایمان والا ہے، پہلے درجے میں صالحیت کے درجے میں ایمان والے کا دل قلب شہید کہلاتا ہے، دوسرے درجے میں اب یہاں آ کر جب سالک طریقت کا ایمان اس کمال کا ہو جاتا ہے کہ خالق فعل اللہ کو جانے، فاعل حقیقی اللہ کو جانے، کرتا دھرتا اللہ کو جانے، تو اب اس ایمان کی وجہ سے اس کے قلب کو قلب مہدی کہتے ہیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ یہ الا باذن اللہ پر اگر ہماری نظر ہو کہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، تو اب یہ ہے ومن یؤمن باللہ، اس درجے کا ایمان رکھنے والا جو شخص ہوگا، یہدی قلبہ، اصل میں یہ دل ہدایت والا دل ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی لفظی ترجمانی بھی کی ہے، بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ایک صفت یہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ مکمل ان کے دل کی صفات ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اور بھی صفات ہیں ان کی۔ قلب مہدی،
صوفیہ نے کہا کہ وہ امام مہدی کے دل کی صفت ہے، ایسا نہیں، امام مہدی کی خالی یہ ایک صفت نہیں رہی، وہ تو بہت بڑے عارف ہوں گے، وہ تو بہت بڑے اللہ کے محبوب ہوں گے۔ میں نے جب مقامات اولیاء یہاں پر سنایا ہے، اس وقت میں حضرت امام مہدی کا جو مقام ہے ولایت میں وہ ذکر کیا ہے۔ جب سننا، اگر کسی کو سننا ہو وہاں جا کر سن لے، آج میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ پھر اس موضوع کو یا اس کے اس حصے کو ریپیٹ کروں۔ اولیاء کرام رحمہ اللہ کے مقامات اور مراتب ایک بیان یہاں کیا تھا نا، میں نے غالباً ربیع الثانی کے مہینے میں کیا تھا۔ تو بھائی قلب مہدی امام مہدی کے قلب کو نہیں کہتے، قلب مہدی چونکہ اس سے پہلے جو صفت آئی نا، یہ میں اپنے گھر کی کسی کتاب سے نہیں سنا رہا ہوں، سیاق و سباق سے ہی منظر معلوم ہوتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر اللہ کی اجازت سے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جس کا یہ ایمان ہو جائے اور جو ایسے ایمان والا ہو جائے، یہدی قلبہ، اللہ ایسے ہی دل کو ہدایت دیتے ہیں، یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ ایسے دل کو ہدایت دیتے ہیں۔ یعنی یہ دوسرے درجے میں آ گیا، اب تیسرے درجے کے راستہ کی رہنمائی اللہ فرماتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے شیخ حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں ایک جگہ لکھا ہے، ایک سالک طریقت کے ایک سوال کے جواب میں ایک صاحب پوچھے، حضرت وہ صالحیت سے شہادت میں اور شہادت سے صدیقیت میں اور صدیقیت سے معرفت میں کیسے پہنچا جائے؟ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس سالک کو جواب دیا کہ بابا شریعت پر عمل کر لو، شریعت کا علم جانتے ہو، شریعت پر عمل کر لو، اس سے کیا ہوگا؟ شریعت پر علم کے نتیجے میں اللہ علم طریقت کھول دیتے ہیں، پھر جو علم طریقت کا ملا نا، اب علم طریقت پر عمل کر لو، اس علم طریقت پر عمل کی برکت سے اللہ علم حقیقت کھول دیتے ہیں۔ یہ میرے موضوع کا حصہ ہے۔ جب آپ علم حقیقت پر عمل کر لو گے، جو علم اللہ نے کھول دیا وہ اللہ کھولتے ہیں، ہم نہیں کھولتے۔ ایک صاحب آ کے بولے، امول صاحب بہت بڑے گچیاں ہیں، بولے کھول دو، بولے تو یہ کھولنے کی نہیں ہے بیٹا، کھلنے کی ہے، بولے کھولنے کی چیزیں نہیں ہوتے، کھلنے کے رہتے، ہر چیز کھولنے کی نہیں ہوتی، کچھ اللہ کی مرضی پر موقوف ہوتا ہے، ہر چیز کھلی نہیں جاتی، اگر اللہ چاہیں گے تو پھر یہ چیزیں کھل جاتی۔ شریعت پر عمل طریقت کا باب کھولتا ہے، اور طریقت پر عمل حقیقت کا باب کھولتا ہے، اور حقیقت پر عمل معرفت کا باب کھولتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ وہ بہت اونچے بات ہے امول صاحب، ہماری کیٹیگری کے کرو تو لے، تمہارے نیچے آ کو بتاتا ہوں۔ اپنے پاس بچوں کو دیکھے نا، کوئی گھر میں غلط ہوں تو ذرا میرے کو بول دینا، کوئی گھر میں ایسا گھر ہے جس کے گھر میں بچے فون لے کے گیم نہ کھیلتے ہو؟ کہ بھائی کسی کا گھر ہے؟ کیونکہ میں اس کے ہاتھوں کا بوسہ لینا چاہ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ عارف بھائی، آپ کے ہاتھ کا بوسہ لوں گا آپ کا، ماشاءاللہ بہت مبارک، قابل تقلید ہیں آپ دونوں، اس لیے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں کوئی گھرانہ ایسا نہیں رہا جس کے بچے موبائل پر گیم نہ کھیلتے۔ ٹھیک ہے، سب کو معلوم ہے۔ اب اس گیم میں سے اپنا ایک سبق سنا دیتا ہوں۔ گیم کھیلو نہیں بول رہا ہوں، کہیں جا کے بولیں گے امول صاحب چار شنبے کی مجلس میں بولے تھے کہ گیم کھیلے تو دوسرے راستے کھلتے ہیں بول کے۔ یہ مثال بات سمجھانے کے لیے ہوتی، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بچے جب گیمز کھولتے ہیں نا، جب گیمز اوپن کیے جاتے ہیں تو بعض گیمز ایسی ہوتی ہیں 1 2 3 4 5 اسٹیجز ہوتے ہیں، ہے نا؟ ہاں ماشاءاللہ، اسٹیجز میں بگنر اسٹارٹنگ کھولتے ہی اگر بچہ 99 نمبر کا جا کر کھولنا چاہ رہا تاکہ میں 100% والا ہو جاؤں، 100ویں نمبر کی گیم کھول رہا، کھلتی بھائی؟ کیوں نہیں کھلتی صاحب؟ جب آپ اس کو دبائیں گے انہیں بولتا پے کرو، کھولتا ہوں بولتا۔
میرے پاس پیسے نہیں ہیں پے کرنے کے، بول کے اس کو ریجیکٹ کرے نا تو پھر بگنر بن کے آؤ بولتا ہوں میں، شروع سے کھیل لیتے آؤ، ٹھیک ہے؟ واپس جائیں گے نا پیچھے، نمبر 1 کو کھیلیں گے، نمبر 2 کھولنے کی ضرورت رہتی کیا؟ کیا کی بول رہے مول صاحب، ذرا زور سے بولو۔ نمبر 1 کمپلیٹ ہو گیا، نمبر 2 پھر کھولنا پڑتا کیا؟ نمبر 1 کمپلیٹ تو نمبر 2 آٹومیٹک اوپن، نمبر 2 کمپلیٹ، نمبر 3 آٹومیٹیکلی اوپن، اسی طرح نمبر 3 کمپلیٹ، نمبر 4 آٹومیٹیکلی اوپن۔ یہ مسئلہ ہے بابا، شریعت پر عمل کر لو پورا، طریقت آٹومیٹیکلی اوپن ہو جاتی ہے، اس کے واسطے الگ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نمبر 2 یہ طریقت کا راستہ ہے، جو علم مل گیا نا اس پر عمل کر لو، آٹومیٹیکلی حقیقت کا علم کھل جاتا ہے۔ یہ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں، شریعت پر جو علم حاصل ہے اس پر مکمل عمل کر لو، طریقت کا علم خود کھل جائے گا، کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی گرے نہیں ہے کہ اس کو کھولی جائے۔ اور طریقت پر علم جو حاصل ہو گیا اس پر عمل کر لو تو علم حقیقت کھل جائے، اور علم حقیقت جو نصیب ہو گیا اس پر عمل کر لو تو علم معرفت کھل جاتا ہے۔ اب سمجھ گئے؟ یہ کھلنے کی چیز ہے، یہ کھولنے کی نہیں۔ تو کرنا پڑے گا کیا؟ پہلے پر عمل۔ اب طریقت کے راستے میں یہ جو علم دیا جا رہا ہے، اس علم کو اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں، اپنی بصارت و بصیرت میں اس قدر ودیعت کر دو، اس قدر بٹھا دو کہ جو ہو رہا ہے اللہ سے ہو رہا ہے، ہماری زبان کہے اور دل مطمئن رہے اللہ کے منشے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی یہی مرضی ہے، لیکن دل میں اطمینان نہیں ہے تو ابھی اس کا ایمان قابل اطمینان نہیں۔ جب اللہ ہی کی طرف سے ہے تو ایمان والے کا دل تو مطمئن ہو جانا چاہیے کہ میرے اللہ میری ضروریات کو مجھ سے زیادہ جانتے، اور جتنا میں اپنی جان پر مہربان ہوں میرے اللہ مجھ پر اس سے زیادہ مہربان، وہ ایسے مہربان اللہ۔ نظر کس پر ہو؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے منشے سے۔ اب اس پر جم جانا، ومن یؤمن باللہ، جو اس پر ایمان لائے نا، یہدی قلبہ، اب اللہ اس کو حقیقت کے راستے کی راہ ہموار کر دیتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں اس کے دل کو۔ یہ دل کے علم ہے نا، شہید سے اس پر عمل کر لے، تقاضۂ شریعت پر عمل کر لے تو مہدی بنتا ہے۔ قلب مہدی جب بن گیا، اس کے تقاضوں پر عمل کر لے۔ قلب مہدی کے تقاضے کیا ہیں؟ رب اللہ کو مانا جائے اور اسی ربوبیت پر زندگی گزاری جائے اور اسی ربوبیت پر موت آئے۔ اس کو کمپریس کر رہے تھے۔ قرآن شریف کی جس سورت سے بدایت ہوتی ہے اس کی پہلی آیت میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ صفت کے اعتبار سے رب۔ قرآن مجید کی سب سے آخری سورت کی پہلی آیت کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس الحمدللہ رب العالمین۔ آخری سورت کی بدایت رب الناس۔ عالمین کا رب کون؟ اللہ۔ لوگوں کا رب کون؟ عالمین کا رب کون؟ لوگوں کا رب کون؟ تو رب بولتے کس کو ہے؟ رب بولتے کس کو ہے؟ اب سمجھنا، رب اس کو کہتے ہیں جو میرے تقاضے کے مطابق کام کرے۔ مجھے نفع کی ضرورت ہے تو نفع دے تو رب ہے، اور مجھے نقصان کی ضرورت ہے تو نقصان پہنچائے تو رب ہے۔ اور یہ علم اللہ کو ہے، ہم کو نہیں۔
ارے صاحب نقصان کون چاہتا صاحب؟ سمجھانے کے واسطے مثالیں بہت ہیں ہم لوگوں کے پاس. ایک آدمی ہے دعوت میں چلے گیا, دبا کے پیٹ لیا. اب وہ دولہے کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوا تھا, انہیں بولا صاحب سالم مرغا تو گھر میں بھی نہیں ملتا, بول یہاں تو پھگٹ کا مل رہا, دبا کے پیٹ دیا. اب جب مسالے دار چیزیں کھا لی, مرغ کھا لیا اور شوق میں ضرورت سے زیادہ کھا لیا, ضرورت سے زیادہ کھا لیا, تو پیٹ میں درد ہوتا نہیں ہوتا؟ غلطی کس کی؟ میری نا. اب مجھے مصیبت پہنچنا میری ضرورت ہے, سمجھو, اب مجھے مصیبت پہنچنا میری ضرورت ہے. اب اس کے بعد لوز موشن ہو جائیں تو میری ضرورت پوری ہوئی, میرا پیٹ صاف ہوا, ورنہ میری ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ اور یہ تقاضے کی تکمیل کون کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے جو رب ہے. وہ جانتا ہے کہ مجھے کب اس کو صحت دینا ہے, وہ ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ جانتا ہے, اور مجھے کب بیمار ہونا ہے وہ ہم سے زیادہ وہ جانتا ہے. مومن کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ میرا رب اللہ ہے, میرے اقتضاءات کی تکمیل اللہ کر رہا ہے, وہ رب العالمین بھی ہے, وہ رب الناس بھی ہے. ہر انسان کی, ہر عالم کی ضرورت وہی پوری کر رہا. یہاں رب جو ہوتا ہے نا, اسی سے طلب استمداد ہوتی ہے, رب سے مدد طلب کی جاتی ہے. رب وہ ہوتا ہے جو نفع پر قادر ہو, رب وہ ہوتا ہے جو نقصان پہ قادر ہو. نفع پہنچتا ہے اس کے فضل سے, نقصان پہنچتا ہے اس کی حکمت سے. نفع تو لے جملے کہہ رہا ہوں, سنبھال لینا. نفع پہنچتا ہے اس کے فضل سے, ادھر کا ادھر نہیں کر سکتے, ادھر کا ادھر نہیں کر سکتے. نفع پہنچتا ہے اس کے فضل سے, اور نقصان پہنچتا ہے اس کی حکمت سے. وہ حکیم مطلق ہے, وہ جانتا ہے کہ کب کیا کس کے حق میں بہتر ہے. تو اب میرے لیے کوئی مصیبت آئی تو وہ میرے حق میں بہتر تھی ہوگی یا بہتر نہیں تھی ہوگی. اسی لیے حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم اکثر و بیشتر یوں فرماتے ہیں, بھائیو ہم پر ہمارے حالات ہماری طبیعت کے تو خلاف ہیں, ہماری تربیت کے خلاف نہیں. ہم پر ہمارے حالات ہماری طبیعت کو ناپسند ہیں. اللہ کے لیے بہتر کیا ہے وہ اللہ علام الغیوب ہے, وہ جانتے ہیں, لیکن ہماری تربیت کے خلاف نہیں. اللہ تعالیٰ کو اتنا قادر جاننا کہ ہم پر حالات ہماری تربیت کے لیے. اسی لیے توحید فعلی کا باب سمجھاتے ہوئے سید الاغواس قطب الاقطاب پیر پیراں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب سالک طریقہ ذکر کرتا ہے تو ذکر کی حالت میں ایک ذکر کرایا جاتا ہے, لا نافع الا اللہ ولا ضار الا اللہ. نفع نہیں پہنچتا مگر اللہ, نقصان نہیں پہنچتا مگر اللہ سے. ہمارے یہاں اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید فعلی. توحید فعلی کی غایت کیا ہے کہ بندہ اللہ کے غیر کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. سب وہ کرنے والا رب, وہ تمہارے اقتضاءات کی تکمیل وہ کرنے والا, فضل سے نوازنے والا وہ, حکمت سے تم پر حالات کا لانے والا وہ, تمہاری تربیت کا کرنے والا وہ. جب سب کچھ وہ ہے اور اسی سے سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر اس کے غیر کے پاس جانا اور ہاتھ پسارنا یہ اس کی شان اور اس کی غیرت کے خلاف, یہ اس کی شان اور اس کی غیرت کے خلاف. نفع کی حالتوں میں بھی اسی کی چوکھٹ پر جبھی سعی کی جائے اور نقصان کی حالتوں میں بھی اسی کے سامنے دست سوال پسارا جائے, اس کے غیر کے سامنے دست سوال نہ پسارا جائے. جو بندہ یہ سمجھ لیتا ہے یہ دوسرے درجے میں داخل ہو جاتا ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ
وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، پھر اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرماتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں اس کے دل کو اس کے اگلے مراحل کی طرف۔ آج مجلس میں اتنا ہی مضمون سنایا جا رہا ہے، کیونکہ دوسرے بعض ساتھیوں کے بعض تقاضے ہیں، ان تقاضوں کے پیش نظر تھوڑی سی تربیتی گاڑی آگے چلاتے ہیں۔ سمجھ آ گیا؟ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اعمال سے اس کا ثبوت، اعضاء و جوارح سے اس کا ثبوت، عمل کے ذریعے سے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ قلب شہید۔ اب قلب کے اندر یہ عقیدہ راسخ ہو جانا، یہ بات بیٹھ جانا کہ رب اللہ ہے، نفع نقصان کے مالک اللہ ہے، ہر چیز پر قدرت اللہ کو ہے، ہر ایک کو عنایت اللہ کے فضل سے ہے، ہر ایک پر حالات تربیت کے لیے ہیں، ان کی حکمت کے پیش نظر ہے۔ اگر یہ کسی بندے کو ایمان حاصل ہو گیا تو اس بندے کے دل کو قلب مہدی کہتے ہیں۔ اللہ نے اس قلب کو قلب مہدی کہا۔ امام مہدی وہ تو آئیں گے ہی یہ سمجھانے کے لیے کہ نفع نقصان کے مالک اللہ ہیں، لیکن اور صفات میں سے یہ صفت بھی ان کی ہوگی۔ سلوک میں سالک طریقت اس کو کہتے ہیں جو دوسرے درجے میں چلنے والا ہو، رب اللہ کو سمجھے، اپنے اوپر جو حالات آئیں ہماری طبیعت کے موافق ہوں تو اس کو فضل خداوندی سمجھے، ہماری طبیعت کے خلاف ہو تو اس کو حکمت خداوندی سمجھے۔ اگر یہ عقیدہ، اگر یہ علم رسوخ کر جائے ہمارے قلب میں تو پھر یہ قلب مہدی کہلاتا ہے۔ کوشش کریں گے بے انشاءاللہ، مگر قسم بولوں اس پر تو میں حانس نہیں ہوں گا۔ یہ عقیدہ وہ ہے کہ اس پر جمنا اس زمانے میں سب سے کٹھن کام۔ اس زمانے میں توحید فعلی کو بچانا پل صراط پر سے گزر جانا ہے۔ ایک شخص تھے جناب منیر احمد صاحب، والد بزرگوار کے مرید تھے، کام بڑا نہیں کرتے تھے مگر رزق حلال کی کوشش کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت گھر کے حالات نا گفت بے ہیں۔ حضرت نے فرمایا دعا کرو، فرمایا حضرت کوئی وظیفہ دے دے، فرمایا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا فلاں فلاں نام ہے ورد کرو، پھر دعا کرو۔ پھر آئے حضرت حالات ابھی سنبھلے نہیں ہیں، دعا فرمائیے اللہ عافیت عطا فرمائے۔ پھر پوچھا کہ حضرت کوئی اور وظیفہ کر لوں، کہا کہ فلاں آیت تلاوت کر لو، فلاں نماز کے بعد کر لو، بدل بدل کے وظیفے دیتے رہے، لیکن حالات میں تبدیلی نہیں آئی۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت حالات ابھی کچھ سنبھلے نہیں ہیں، اجازت ہو تو کسی دوسرے سے علاج معالجے کے لیے رجوع کروں۔ تو حضرت نے فرمایا تدبیر کے درجے میں کسی معالج کو تبدیل کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بابا توحید فعلی کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اتنا ہی فرمایا حضرت نے۔ اس کے بعد وہ اپنی پوری زندگی کبھی بھی دعا کے سوا علاج کے لیے کسی غیر کے پاس گئی نہیں، اپنے شیخ کا جو وظیفہ تھا بس وہی کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے پھر حالات ایسے استوار فرمائے کہ حج کی توفیق نصیب فرمائی اور ایسی سعادت عطا فرمائی، ادھر حج سے واپس آئے، ادھر انتقال فرما گیا۔ توحید فعلی کی حفاظت کرو، اللہ اپنے عاشقوں میں اٹھائے گا۔ حاجی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا عاشق ہوتا ہے۔ کیسی بات؟ کیوں؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے توحید فعلی کی حفاظت کی۔ اللہ رب العزت وسعتیں بھی دیتے۔ اب اس زمانے میں حج کرنا آسان ہے۔ وہ آٹو چلایا کرتے تھے، آٹو والے صاحب اس زمانے میں حج کو جا کے اب وہ تو یقین کرتا کون بھی کیا مول صاحب آٹو چھوڑو، اس کا گھر بھی بیچ کو گیا تو نہیں جا سکتا، اتنا مہنگا ہو گیا اس زمانے میں حج۔ اب جو قرآن میں نام نکلتا ہے اس کے ذریعے سے بھی جائیں گے تو 3 لاکھ سے نیچے حج مشکل ہے۔ کیا بھائی اس سے نیچے ہو رہا کیا حج؟ عمرہ نہیں ہو رہا۔ عمرے میں کتنے لگ جا رہے ہیں؟ 1.5 لگ جا رہے ہیں، 2 لگ جا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ ان کو حالات سے دوچار کرے۔ صاحب کشف اللہ رب العزت نے حضرت کو فرمایا تھا تو سمجھ گئے کہ حالات کھلنے والے نہیں ہیں، یہ بندہ جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کی توحید میں کمزور کر دیں۔ تو صرف جاتے ہوئے ایک جملہ فرمایا کہ بابا
توحید فعلی کو بچانا بہت مشکل کام ہے. بس اس کے بعد کہیں گئے نہیں، نتیجے کے اعتبار سے حالات بھی استوار ہو گئے، حج کو بھی گئے، حج سے آئے تو انتقال فرما گئے. یوں اللہ تعالیٰ نے آنن فانن سارے کام ان کے کرا. اس زمانے میں توحید فعلی کو بچائیں ہم، بہت ضروری ہے، اور پوری زندگی کا خلاصہ ہے یہ. اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ارشادات عالیہ بڑے کثیر ہیں، اس وقت میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں سفر پہ جا رہا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو کوئی ایک بات ایسی نصیحت فرما دیں کہ میں اس کو حرز جان بنا لوں، اس پر عمل کروں تو مجھے نجات مل جائے. ایک بات ارشاد فرما دیجیے. تو حضور جوامع الکلم تھے، تو اس وقت جب بندہ بول رہا ہے کہ ایک ہی بات بولنا ہے، آپ کے پورے ارشادات میں سب سے زیادہ مفید ہو اور وہ بات جو میرے لیے نجات کا باعث ہو وہ ارشاد فرمائیے. ایسے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل ربی اللہ ثم استقم. کچھ کر نہ کر بات کی بات ہے، میری ضرورتوں کا پورا کرنے والا وہ ہے، اس پر جم جا، اسی پہ مر جاؤ. استقم یہاں تک کہ موت آئے. قل ربی اللہ ثم استقم. اگر اس پر موت آ گئی، کیا ہوتا مول صاحب اس پہ موت آ گئی تو؟ کرتا دھرتا اللہ کو سمجھ رہا ہوں، اس پر موت آ گئی تو کیا ہوتا؟ ہم سمجھ رہے ہیں کیا ہوتا، مگر سب کچھ اٹکا ہوا ہے وہیں. خبر میں جاتے نا، میں نہیں بولتا، آپ لوگ بولو، آتے نہیں آتے؟ ڈال کے ابھی گھر والے پلٹتے بھی نہیں، 40 قدم بھی پیچھے نہیں جاتے، آ جاتے. سب سے پہلا سوال کیا؟ زور سے کیا لفظ ہے اس میں؟ کیا لفظ ہے اس میں؟ رب کون ہے؟ مگر بولیں گا کب؟ یہ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب ہے، بولیں گا کب؟ خبر میں بول سکتے ہیں، یہاں مول صاحبان ہٹا دیے ہوں گے، وہاں یاد آنا نا. یہاں اگر ہم نے اپنی تجارت کو اپنا رب سمجھا، یہاں ہم نے اپنی ملازمت کو اپنا رب سمجھا، یہاں ہم نے اپنی زراعت کو اپنا رب سمجھا، یہاں بچوں نے اپنے ماں باپ کو اپنا رب سمجھا، یہاں بیوی نے اپنے شوہر کو اپنا رب سمجھا. اب یہ خبر میں جائیں گے اور اس کے بعد جب ان سے پوچھا جائے گا من ربو کا، تو کیا وہ ربی اللہ بولیں گے؟ یہی تو بولیں گے. جس کو دنیا میں رب سمجھا تھا وہاں زبان سے وہ نکلے گا، یہاں جو رٹا مار کے گئے تھے وہ نہیں نکلے گا. یہاں رٹ کے گئے تھے وہاں نکلے گا. یہ بھول جائیں گے کب؟ جب جسم سے روح نکل رہی ہوگی نا، ساتھ میں تمہارا حافظہ بھی نکل جاتا، کچھ بھی نہیں بچتا. جب روح نکلتی ہے سب جو رٹے ہوئے ہیں وہ بھی ختم. اس لیے بھائی اس دنیا کی زندگی میں کچھ کرو کچھ نہ کرو کوئی بات نہیں، مگر کرتا دھرتا کس کو سمجھو، نافع وزار کس کو سمجھو، توحید فعلی پر قائم رہو. اگر اس پر قائم رہو گے تو ہمارا دل ہدایت پائے گا، اور اگر اس پر قائم نہیں رہے تو ہدایت خطرے میں ہے، ہدایت خطرے میں. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. ٹھیک، چونکہ یہ دوسرا چہار شنبہ ہے، اس میں کچھ ساتھی وہ ہیں جو تربیت کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو اس لیے تھوڑی دیر مراقبہ کرا دیتے ہیں، اس کے بعد حسب معمول ذکر ہوگا اور دعا ہوگی. تیار ہیں آپ لوگ مراقبے کے لیے؟ اگر کسی کو ڈر لگ رہا تو باہر روشنی میں بیٹھ جاؤ جا کے، ٹھیک ہے؟ تھوڑی دیر لائٹ بند کر دو، اگر بلا ضرورت لائٹ چل رہی ہو تو بند کر دیجیے. مراقبے میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا محسوس کرنے کا جو ملکہ ہے نا، وہ نہ جسم کو محسوس کرے، نہ ذہن کو محسوس کرے، نہ خیال کو محسوس کرے. بس صرف ہمارے کان محسوس کریں، اس بات کو سنیں جو بات بتائی جا رہی ہے، جو بات بول رہے ہیں کان صرف اس کو سنیں، اور وہاں اپنے کو تصور کریں، اپنے کو وہاں تصور کریں جہاں تصور کرنے کے لیے درمیان میں بولا جا رہا ہے. یہ مراقبہ اس لیے ہے کہ استطاعت کی توفیق ہوتی ہے. ایک صاحب نے سوال کیا،
سوال مناسب ہے اس لیے جواب بتا دے رہا ہوں۔ سوال یہ کیا کہ استقامت علی الطاعات کیسے آئے؟ میں نے عرض کیا کہ استقامت علی الطاعات مراقبہ موت سے پیدا ہوتا ہے۔ طاعات پر عمل کرنا مراقبہ موت سے آتا ہے۔ یہ استدلال ہے، استدلال روایت سے ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کے بعد کی تیاری کرے، مرنے کے بعد کی تیاری کرے، یعنی اعمال صالحہ کا کرنے والا ہو۔ تو اعمال صالحہ کب آئیں گے؟ جب موت کی یاد ہو تو اعمال صالحہ آئیں گے۔ وعمل لما بعد الموت، عمل کب آئے گا؟ جب تذکرہ موت ہوگا تو عمل زندگی میں آئے گا۔ اسی کو دوسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، جب آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ تو نبی نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اس میں ایک سبق میں نے لپٹے ہوئے انداز میں دے دیا ہے، جس ساتھی کا سوال تھا اس کو جواب مل گیا۔ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، حقوق اللہ میں کمی ہوگی، اللہ غفور الرحیم ہے، شاید معاف فرما دے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی جود و سخا سے۔ لیکن اگر کسی کے حق پامال ہوئے ہوں تو اللہ تعالیٰ ہماری توباؤں کو معلق رکھ دیتے ہیں جب تک کہ صاحب حق اپنا حق معاف نہ کرے۔ اس لیے حقوق العباد اگر ہوں تو فوری اس پر توجہ دینے اور حقوق ادا کرنے کی فکر ہو۔ سب سے پہلی بات نبی نے یہ فرمائی، انسانوں میں سب سے بہترین، سب سے افضل ترین انسان کون سا ہے؟ فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ ہمارے اخلاق میں گراوٹ نہیں آنا چاہیے، کوئی بدخلقی ہم سے نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر دوسرا سوال اسی کے اندر ہے، اسی روایت میں پھر پوچھا گیا، یا رسول اللہ، عقل مند آدمی کون ہے؟ عقل مند آدمی کون ہے؟ سب انسانوں میں سب سے زیادہ افضل کون؟ اخلاق جس کے اچھے۔ اور انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون؟ فرمایا کہ وہ جو موت کو یاد رکھے اور موت کے بعد کے عمل کرے، موت کے بعد کی تیاری کے لیے عمل کرے۔ تو اس سے استدلال کرتے ہوئے صوفیہ کرام کے یہاں وقتاً فوقتاً مراقبہ کرایا جاتا ہے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہمیں مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ یہ ہے نا خلاصہ زندگی۔ اس لیے بھائی اس کو یاد رکھتے جائیں گے تو اعمال کے کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اور کسی بندے کو حقوق ادا کرنے میں کمی کر رہا ہو، ایسا محسوس ہو، تو جب موت کو یاد کرے گا تو اللہ کے پاس کھڑے ہونے اور اللہ کے پاس جواب دینے کا احساس پیدا ہو، اور اس احساس کے نتیجے میں حقوق پامال کرنے سے بچے گا۔ یہ بچنا بہت بڑا ملکہ ہوتا ہے، اور یہ ملکہ حاصل ہوتا ہے موت کو یاد کرنے سے۔ ٹھیک ہے، درود شریف پڑھیے۔